الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذین یظنون انهم ملاقو اللہ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب طالوت لشکر کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے مقابلے کی طاقت نہیں، لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کی اے رب ہمارے، ہم پر صبر ڈال اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اب جس جہاد کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہو رہا ہے اس کے واقعہ کا بیان ہے کہ طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر جہاد کا جو تھا سخت گرمی میں تھا، لہذا جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگی تو طالوت نے انہیں خبر دی کہ ان قریب ایک نہر آئے گی، مگر یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے، لہذا اس سے پانی نہ پینا۔ طالوت یہ سب کچھ حضرت شمویل علیہ السلام کی وحی کی بنا پر ان کو بتا رہے تھے۔ تو چنانچہ کہا کہ اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی نہ پینا، کیونکہ جو اس نہر سے زیادہ پانی پیے گا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہوگا، وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ان کے لیے امتحان کا وقت تھا کہ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہے گا وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر نافرمانی کرے گا وہ آئندہ کی سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا۔ صرف چلو بھر لی، پھر چند گھونٹ پی لینے کی اجازت تھی، سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر پینا منع تھا۔ تو پھر جب وہ نہر آ گئی تو لوگوں کی اکثریت امتحان میں ناکام ہو گئی، تو انہوں نے جی بھر کر پانی پی لیا۔ صرف 313 افراد جو ہیں وہ ثابت قدم رہے تھے، جنگ بدر کے افراد کے تعداد کے برابر، یعنی 313 جنگ بدر میں صحابہ کرام تھے، اور 313 ہی وہ بنی اسرائیل کے اس لشکر میں جو ہے وہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے صبر کیا اور انہوں نے صرف ایک چلو پر ہی گزارا کر لیا۔ تو اس سے ان کے دل اور ایمان کی قوت جو ہے وہ اور زیادہ ہوگی، اور وہ سلامتی سے نہر سے گزر گئے، جبکہ جنہوں نے خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کر کے پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، اور ان کی پیاس جو ہے وہ پہلے کی نسبت اور زیادہ بڑھ گئی، اور وہ بزدل ہو گئے۔ اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی کثرت اور طاقت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آج تو ہم ان جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ لیکن ان لوگوں کے برعکس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سرشار تھے، رضا الہی کے مشتاق تھے، تو ان بندوں نے عرض کی کہ ایسا تو کتنی مرتبہ ہوا کہ چھوٹا گروہ بڑے بڑے گروہوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر جب وہ لشکر کے آمنے سامنے ہوئے تو لشکر مومنین کے ثابت قدم مجاہدین نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں صبر کی توفیق دے،
اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں اپنی ہدایت اور نصرت عطا فرما۔ تو اس طرح بنی اسرائیل طالوت کی سربراہی میں جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، اور جو جالوت اور اس کی قوم تھی ان کے قد بھی بہت بہت بڑے تھے اور ان کا لشکر بھی بہت بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کو فتح نصرت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں جہاد کے لیے جب وقت آئے تو دل و جان سے پیش کرنے کی خود کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔